اے وطن تو نے پکارا تو لہو خول اٹھا، تیرے بیٹے تیرے جانباز چلے آتے ہیں۔ ہم نے روندا ہے بیابانوں کو صحراؤں کو، ہم جو بڑھتے ہیں تو بڑھتے ہی چلے آتے ہیں۔ ہم سے واقف ہیں یہ دریا یہ سمندر یہ پہاڑ، ہم نئے رنگ سے تاریخ کو دہراتے ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جس نے ہمیں یہ آزاد خطہ ارض عطا کیا کہ ہم اس خطے کو اسلامی قوانین کے مطابق اور ہمارے معاشرے کی روایات کے مطابق ایک عظیم قوم کی درسگاہ اور تجربہ گاہ بنا سکیں۔ آج 23 مارچ کا دن تجدید عہد وفا کا دن ہے، وہ عہد جو علی گڑھ یونیورسٹی کے سر سید نے اس قوم سے کیا، وہ عہد جو زمیندار اخبار کے مولانا ظفر علی خان کرتے ہیں، اور وہ عہد جو لفظ پاکستان کے خالق چودھری رحمت علی نے کیا، وہ عہد جو مولوی فضل الحق نے کیا، اور وہ عہد جو کہ علامہ اقبال کے قلم کو آزادی لکھنے پر مجبور کرتا رہا، وہ عہد جس نے محمد علی جناح کو قائد اعظم بنا دیا۔ آج اس عہد کی تجدید کا دن ہے جو راشد منہاس کو نشان حیدر دلاتا ہے اور میجر شبیر شریف کو یہ مجبور کرتا ہے کہ وہ اپنے وطن پر جان نچھاور کر دے۔ آج اس عہد کا دن ہے جس نے سپاہی مقبول حسین کی زبان کٹوا دی، اور آج اس عہد کی تجدید کا دن ہے جس نے اسکواڈرن لیڈر حسن صدیقی کو یہ حوصلہ عطا کیا کہ وہ ابھینندن کو مار گرائے اور اپنی قوم کا سر فخر سے بلند کرتے۔ آج 23 مارچ کا دن ہے اور یو سی پی ٹی وی کی جانب سے پاکستان ڈے کی اسپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد اعظم، اور اس اسپیشل ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ ایک انتہائی قابل احترام مہمان موجود ہیں جن کی تاریخ پر بہت گہری نظر ہے، اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ ان کا تعلق شعبہ تعلیم سے ہے۔ پروفیسر ثروت حسن صاحبہ، ویلکم ٹو دا شو میڈم۔ تھینک یو سو مچ۔ بیفور گوئنگ ٹو دا کوسچنز، ہیپی پاکستانز ڈے۔ بہت شکریہ، آپ کو بھی یوم پاکستان بہت مبارک، اور میری پوری قوم کو یوم پاکستان کی دل سے مبارکباد۔ میڈم، بیفور گوئنگ کہ 23 مارچ کو کیا ہوا، یہ تحریک تھی جو 3 دن کا ایک قافلہ یا اجتماع کا یہ چلتے ہوئے مینار پاکستان پہنچا، اس کی طرف جانے سے پہلے ایک بریف سا پس منظر آپ اگر آپ دیں، بتائیں کہ کس طرح سے یہ موومنٹ کہاں سے سٹارٹ ہوئی۔ تو میں چاہتا ہوں کہ جس طرح ہم آف دا کیمرہ بات کر رہے تھے، آڈینس ان تمام چیزوں کو پہلے جان لیں، تو اگر آپ کو بتائیں تو۔ جی بالکل اعظم، آپ نے صحیح کہا کہ اس دن کا جو اس کی اہمیت ہے، اس کو جاننے کے لیے یقیناً اس کا پس منظر جاننا ضروری ہے۔ کچھ دن اور تاریخیں ایسی ہوتی ہیں جو قوموں کی تاریخیں بدل دیتی ہیں، اور 23 مارچ 1940 کا دن بھی انہی اہم ترین دنوں میں ایک شمار کیا جاتا ہے۔ 1857 جنگ آزادی کے بعد مسلمان غلام بنا لیے گئے۔ 700 سالہ حکومت کے بعد ایک قوم کے لیے یہ صدمہ سہنا یقیناً ناقابل برداشت تھا، اور لیکن چونکہ قوم مضبوط قوم تھی اور ان میں ایسے لوگ موجود تھے، ایسے رہنما موجود تھے جنہیں صرف وہ جذبہ جگانے کی ضرورت پڑی، اور جذبہ چونکہ موجود تھا وہ جاگ اٹھا، اور یوں مسلمان ایک مرتبہ پھر اپنی اس تحریک کی طرف گامزن ہو گئے۔ اور گریجولی سر سید احمد خان کا آپ نے ذکر کیا، بالکل اس پریزنٹ سینیریو میں اگر ہم کہتے ہیں کہ 2 قومی نظریے یعنی 2 نیشن تھیوری کی بنیاد کس نے رکھی، تو اس کے بانی یقیناً سر سید احمد خان ہی سمجھے جاتے ہیں۔ سر سید احمد خان یہ قافلہ سر سید علی گڑھ موومنٹ کے ساتھ لے کے چلے، اور اس میں چونکہ بنیادی وجہ اس وقت یہ تھی مسلمانوں کی اور حکمرانوں کے درمیان دوری کی، وہ یہ تھی کہ مسلمان اس سسٹم کو اڈاپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ جب انگریز آئے ہیں اور اپنی انگریزی زبان ساتھ لے کے آئے ہیں، تو مسلمانوں کی اکثریت نے یہ سمجھ لیا کہ یہ زبان بھی اور ان کی تعلیم بھی بس ایسی ہی ہے کہ یہ ان کو ہم نے لیا تو یہ ہمارے لیے شجر ممنوعہ ہے، بالکل ایسے ہی ہم نہیں یہ لے سکے، ہم کافر ہو جائیں گے، ہم انگریز ہو جائیں گے، ہم یہ نہیں پڑھ سکتے۔ علی گڑھ موومنٹ نے اسی سوچ کو تبدیل کیا، اور انہوں نے بنیادی طور پہ مسلمانوں کو اس بات کا احساس دلایا کہ تعلیم کے بغیر آپ ان کے سسٹم کو نہیں سمجھ سکتے، اور ان سے لڑنا، ان سے اپنے حقوق منوانا، ان تک اپنی بات پہنچانا، اس کے لیے بنیادی ضرورت یہ تھی کہ آپ ان کی تعلیم جانیں، ان سے بات چیت کے قابل ہو سکیں۔ سو اس طرح یہ پہلا سٹیپ تھا جو کہ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کے لیے شروع کیا، اور یوں یہ اس قافلے کے اندر لوگ شامل ہوتے چلے گئے۔ اسی تعلیم نے مسلمانوں کو سیاسی شعور دیا۔
آپ نے یقیناً آپ نے بھی اور بہت سارے ہمارے لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ انڈین نیشنل کانگریس جو کہ ہندوؤں کی تھی جماعت، وہ ہندوؤں نے نہیں بنائی تھی، وہ انگریزوں نے بنائی تھی. وہ بیسیکلی ایک سیفٹی والو کے طور پہ دیا گیا تھا کہ انہیں نا ایک جیسے پریشر کوکر میں سے اسٹیم نکلتی ہے، تو چونکہ ہندو جب سفر کرتے تھے برطانیہ تو دیکھتے تھے کہ وہ سٹیزنز دے آر ویری مچ پریولیجڈ، ہم بھی سٹیزنز ہیں، ہمارے حکمران بھی انگریز ہیں، تو فرق کیوں؟ انگریزوں نے اس بات کو محسوس کر لیا. انہوں نے کہا انہیں ایک ایسا والو دو جہاں ان کی بڑھاس نکلے، ان کا کتارسز ہو. سو یہ جماعت قائم کر دی گئی اور ہندو واز ویری ہیپی کہ چلو ہمیں تو بڑا پلیٹ فارم دے دیا. لیکن جتنے بھی سمجھدار مسلمان قائدین تھے انہوں نے انیشیل، جن میں سب سے پہلے سر سید نے اس بات کو محسوس کیا کہ انڈین نیشنل کانگریس مسلمانوں کو جوائن نہیں کرنی چاہیے. یہاں سوال اٹھتا ہے کہ قائد اعظم نے یقیناً انڈین نیشنل کانگریس جوائن کی تھی. جی مجھے تھا اندازہ کہ آپ اس پہ کامنٹ کریں گی کہ قائد اعظم واز اے پارٹ آف نیشنل کانگریس، بٹ پھر وہ چھوڑ کر مسلم لیگ. انیشیلی قائد اعظم خود متحدہ ہندوستان کے اور ہندو مسلم اتحاد کے بہت بڑے حامی تصور کیے جاتے تھے. بہرحال جی انڈین نیشنل کانگریس میں کئی مسلمان نہیں شامل ہوئے، کچھ جو اس سوچ کے حامل تھے شامل ہوئے، جن میں ابھی ہم نے ذکر کیا کہ قائد اعظم خود بھی شامل تھے. لیکن 1906 تک مسلمان اور ان کے قائدین اس بات کو محسوس کر چکے تھے کہ اب انہیں اپنی جماعت کی اشد ضرورت ہے، جس کا بہت بڑا ثبوت 2 انسیڈنٹ ہمیں سمجھے جاتے ہیں. نمبر 1 پارٹیشن آف بنگال. جب بنگال کو تقسیم کر دیا گیا جو کہ مسلمانوں کے کسی ان کی بنیاد یا ان کے مطالبے پہ نہیں ہوئی تھی، انتظامی ضرورت تھی، ہاں فائدہ ضرور مسلمانوں کو پہنچ رہا تھا کیونکہ ایسٹ بنگال جو کہ مسلم اکثریت پہ مشتمل تھا ان کو بینیفٹس ہوئے. اب آپ دیکھیں کہ ہندوؤں کی ذہنیت یہ تھی، یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہمارا کیا نقصان ہوا ہے، وہ یہ دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کو فائدہ کیوں پہنچ رہا ہے. بالکل صحیح. اور انہوں نے اس کے اوپر شدید ایجیٹیشن کا مظاہرہ کیا ٹل اس کی انلمنٹ کر دی گئی اور تقسیم بنگال تنسیخ ہو گئی. سو ایک پارٹیشن آف بنگال کے ہندو رویے نے مسلمانوں کو اس بات کا شدت سے احساس دلایا کہ ہمیں اپنی آواز اٹھانے کے لیے اپنا پلیٹ فارم چاہیے. اینڈ نمبر 2 وچ واز ہیلدیئر سائن کہ 1906 میں ہی اکتوبر میں مسلمانوں کا ایک وفد جو تھا تقریباً 35 اس میں قائدین شامل تھے، سر آغا خان کی قیادت میں جا کے وائس رائے لارڈ منٹو سے ملا اور انہوں نے اپنے مطالبات ان کے سامنے رکھے، جس کا ہم سمجھیں کہ لب لباب یہ تھا کہ وین ایور اینڈ ویئر ایور بر صغیر کے اندر آپ نے کوئی سسٹم جس کو آپ نے متعارف کروانا ہے اور اس میں طریقہ انتخاب جو ہے جس میں انتخاب کیا جائے گا، وہاں مسلمانوں کو جدا گانا انتخاب یعنی سیپریٹ الیکٹوریٹ دے دیا جائے. بالکل ٹھیک ہے. یہ ہم جو عددی اکثریت کے ہاتھوں مارے جاتے ہیں، اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک کانسٹیچوئنسی میں الیکشن لڑتے ہیں جہاں پہ 80% ہندو ہیں، 20% مسلمان ہیں. آپ نے 2 کھڑے کیے، ایک ہندو ایک مسلمان، تو مسلمان تو ہارے گا ہی ہارے گا. تو اس میں آپ مسلم سیٹ الگ فکس کریں، ہندو الگ کریں، ہندو ہندوؤں کے ووٹوں سے منتخب ہوگا، مسلمان مسلمانوں کے ووٹوں سے. سو دس واز بیسیکلی سیپریٹ الیکٹوریٹ. اینڈ لارڈ منٹو گیو اے ویری گڈ رسپانس. انہوں نے ان کو جب مثبت جواب دیا تو ان کے حوصلے بلند ہوئے اور یوں 1906 میں ہی، یعنی یہ واقعہ تھا اکتوبر کا، اور دسمبر 1906 کو مسلم لیگ قائم کر دی گئی. اور یوں مسلمانوں کا ایک سیاسی سفر شروع ہوا، کیونکہ اس سے پہلے سر سید بھی یہی کہتے تھے کہ جب تک آپ اویئر نہیں ہوگے، پولیٹیکلی اس قابل نہیں ہے، سیاست میں قدم نہیں رکھنا. جب سیاست کی سمجھ آنے لگے تب اپنے حقوق کے لیے پولیٹیکل ایجوکیشن بہت ضروری فار پولیٹیکل ایکٹیویٹی. ایگزیکٹلی. سو اس طرح سے یہ تحریک جو تھی یہ چل پڑی. ہاں اب ہم اس والی بات پہ واپس آتے ہیں کہ وائی قائد اعظم. سو چونکہ قائد اعظم ہندو مسلم اتحاد چاہتے تھے اور اس کا ایک بڑا ثبوت یہ ہوا کہ 1913 میں قائد اعظم نے سائملٹینیسلی مسلم لیگ بھی جوائن کر لی. رکن تھے کانگریس کے اور مسلم لیگ کے رکن بھی بن گئے. 1915 میں قائد اعظم نے یہ موو چلائی کہ ان لوگوں میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان کوئی ایک معاہدہ جو ہے وہ ایسا کرا لیا جائے کہ یہ اپنے حقوق کے لیے انگریزوں سے اکٹھے لڑیں، مل کے بات کریں تاکہ ایک اسٹرینتھ بنے. اور یوں 1916 میں لکھنؤ میں ایک جوائنٹ سیشن کانگریس اور آل انڈیا مسلم لیگ کا ایک جوائنٹ سیشن منعقد کروایا گیا. اور ہسٹری میں یہ جو معاہدہ تھا یہ لکھنؤ پیکٹ کے نام سے مشہور ہے. تو اس میں پہلی مرتبہ اور شاید سمجھے آخری مرتبہ کانگریس نے مسلمانوں کا جدا گانا انتخاب کا مطالبہ تسلیم کر لیا. بہت ساری باتوں پہ کانگریس نہیں مانی مسلمانوں کے مطالبات جو جائز تھے،
لیکن یہ معاہدہ اور یہ اس وقت بظاہر مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی فتح تھی، کیونکہ ہندو تو کسی صورت مسلمانوں کو ایک قوم ماننے کو تیار ہی نہیں تھے. تو یوں جب یہ جداگانہ انتخاب کا مطالبہ تسلیم ہو گیا تو شاید ہندوؤں کو خود بھی احساس ہوا کہ یہ ہم نے غلطی کر لی، اور وہ بعد میں یقیناً اس سے مکر گئے، اور اس کے بعد آنے والا کوئی معاہدہ انہوں نے نہیں تسلیم کیا کہ یہ والی حرکت وہ ایک غلط شاید ان کے نزدیک یہ کر چکے تھے. لیکن ود دا پیسج آف ٹائم جو حالات سامنے اور آتے چلے گئے، اور اس کی تحریک خلافت کے بعد اس کے اندر جو گاندھی کا رول رہا، پھر جس طرح یہ ہندو راج کی طرف جانے لگے، قائد اعظم کے سامنے بھی مختلف ورقے پلٹتے چلے گئے، اور 1920 میں قائد اعظم نے اس کو کانگریس کو خیر بات کہہ دیا. اس کے بعد مسلمان دو بہت اور اہم واقعات آئے، جس میں ایک بہت تکلیف دہ رپورٹ جس کے متعلق ہم کہہ سکتے ہیں وچ واز نہرو رپورٹ، جو ہسٹری میں ایک وہ اس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ ہندو مسلم دشمنی کا منہ بولتا ثبوت وہ رپورٹ تھی. اس میں نہرو نے وہ رپورٹ تیار کروائی، اس میں ہر اس جائز مطالبے کو ختم کر دیا گیا جو مسلمانوں کی طرف سے تھا. اور اس میں جو اب تک قائد اعظم ان کے ساتھ اتنے آرام سے اور بالکل لیگلی قانونی طریقے سے چلنے والے، جب انہوں نے صرف 3 ترامیم تجویز کی، اس پہ بھی نہرو کا یہ کہنا تھا کہ اس میں تو ایک کوما نقطہ بھی تبدیل نہیں ہو سکتا، اور یہ ایسے ہی جائے گی. تو دیٹ واز اے ٹرننگ پوائنٹ، جس کے بعد قائد اعظم کو احساس ہوا کہ نو مور ہندو مسلم یونٹی. اس میں شاید آپ کو میں بتاؤں کہ قائد اعظم کو ایک ٹائٹل بھی، سروجنی نائڈو ایک لیڈر تھی، انہوں نے قائد اعظم کو ہندو مسلم یونٹی کے ایمبیسڈر کا بھی ٹائٹل دیا تھا، کہ ہندو مسلم اتحاد کا سفیر بھی ایون قائد اعظم کو کہا جاتا تھا. اس حد تک قائد اعظم اس حق میں تھے. لیکن نہرو رپورٹ نے قائد اعظم کو اپنی سوچ کے تبدیل کرنے پہ مجبور کر دیا، اور یوں قائد اعظم نے اپنے مشہور زمانہ 14 نکات 1929 میں پیش کر دیے. علامہ اقبال شاید وہ واحد بڑے مسلمان لیڈر تھے جو کہ 1916 میں بھی میثاق لکھنؤ کے حق میں نہیں تھے، کیونکہ اس میں ایک ایسا ویٹیج کا اصول دیا گیا تھا جس کے مطابق یہ کہا جاتا تھا کہ جن صوبوں میں مسلمان اکثریت میں ہیں وہاں انہیں ان کی میجورٹی جو کوٹا بنتا ہے اس سے کم سیٹیں دی جائیں گی، اور جن میں مسلمان اقلیت میں ہیں وہاں انہیں تناسب سے زیادہ. تو اس کے طور پہ آپ اگر غور کریں تو مسلمان کسی بھی صوبے میں حکومت نہیں بنا سکتے، جہاں میجورٹی ہے وہ ختم کر دی، اور جہاں ہے اقلیت وہاں بن ہی نہیں سکتی. تو علامہ اقبال اس حق میں نہیں تھے، اور انہوں نے ایک علیحدہ مسلم لیگ بنا لی تھی جس کو سر محمد شفیع لیڈ کر رہے تھے. سو علامہ اقبال واز موونگ ان اے سیپریٹ ڈائریکشن. لیکن آفٹر 1929 قائد اعظم کے 14 نکات کے بعد پھر یہ دونوں جو تھیں مسلم لیگ کی جو برانچز بن چکی تھیں وہ مرج ہو گئیں، اور پھر آل انڈیا مسلم لیگ میں کا 1930 کا جو سالانہ اجلاس منعقد ہوا اس کی صدارت علامہ اقبال کو دی گئی. اینڈ دیٹ واز دا مومنٹ جب پہلی مرتبہ پاکستان، یا ایک پاکستان کا نام ابھی نہیں تھا، ایک علیحدہ مملکت کا تصور دیا گیا. اور وہ بڑی فیمس اسپیچ تھی جی الہ آباد ایڈریس ایگزیکٹلی. اور وہ بہت اچھا. ہم ابھی ذکر کر رہے تھے 1937 کے الیکشنز کا، اور اس کے بعد پھر 1940 کی جو یہ تحریک تھی اس کو جلا بخشی گئی. جی بالکل، ہم جی میں اسی طرف آ رہی. اب یہ وہ ٹائم تھا کہ جب ایک تصور آ گیا، ایک سوچ دے دی، بے شک اس کے جیسے حالات نہیں بن سکے تھے لیکن ایک سوچ آ گئی کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، جس کے نتیجے میں 1933 میں اسٹوڈنٹس کی انگلینڈ میں پڑھ رہے تھے جن کا بڑا لیڈر چودھری رحمت علی صاحب تھے، انہوں نے ایک پمفلٹ نکالا جس پمفلٹ کا نام تھا ناؤ اینڈ نیور، ناؤ اور نیور. اس کے اندر انہوں نے ایک نام تجویز کیا کہ اگر یہ علیحدہ مملکت بنتی ہے ان صوبوں کو ملا کے تو وہ پاکستان ہوگا. سو یہ ایک نام اور ہوا میں آ چکا تھا، انٹروڈیوس ہو گیا، بٹ اپنایا نہیں گیا، صرف انٹروڈیوس ہوا. پھر 1935 میں گورنمنٹ نے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ پاس کروایا جس کے تحت 1937 میں پورے بر صغیر کے اندر انتخابات کروائے گئے. انفارچونیٹلی اس وقت تک مسلم لیگ کوئی اتنی مقبول جماعت نہیں بنی تھی، اینڈ اسپیشلی ناٹ ایون پنجاب تو بالکل نہیں. پنجاب کی مسلم لیگ کوئی نشست نہیں جیت سکی. یہاں پہ جو مشہور پارٹی تھی اس کا نام تھا یونینسٹ پارٹی. یونینسٹ پارٹی بھی انگریزوں نے خود ہی بنائی ہوئی تھی، جس میں سارے نواب، ممدوٹ، قزل باش، یہ سارے لوگ ایون بہت ایلیٹ ہندو، سکھ اور متحدہ ہندوستان کی سوچ رکھنے والے مسلمان بھی اس میں شامل تھے.
اس کے لیڈر تھے سر سکندر حیات ٹیوانا، اور وہ پریمیئر یعنی وزیر اعلیٰ بھی تھے پنجاب کے۔ جب یہاں قائد اعظم کو اندازہ ہوا کہ مسلم لیگ نے بہت بری طرح سے ناکامی ہوئی ہے، انہیں پبلک میں نہیں ہے مسلم لیگ کی وہ مقبولیت، تو قائد اعظم کا فوکس تھا کہ یہاں مسلم لیگ کو انٹروڈیوس کرایا جائے۔ تو قائد اعظم نے بہت سارے ہندوستان کے بڑے صغیر کے بڑے بڑے لیڈروں سے ریکویسٹ کی کہ مسلم یونٹی کے لیے کام کیا جائے۔ سر آغا خان نے بہت اچھا رسپانس دیا، اینڈ ایون سر سکندر حیات، انہوں نے وہ قائد اعظم کی بہت رسپیکٹ کرتے تھے یونینسٹ لیڈر ہونے کے باوجود بھی۔ انہوں نے قائد اعظم کی اس کال کو باقاعدہ بہت اپریشیٹ کیا اور ساتھ دینے کا وعدہ کیا، اینڈ 1937 میں ہی ایک پیکٹ سائن ہوا۔ وہ پیکٹ تھا سکندر جناح پیکٹ۔ اس پیکٹ کی جو خاص بات تھی وہ یہ تھی کہ ایوری یونینسٹ پارٹی ممبر کین بی پارٹ آف آل انڈیا مسلم لیگ۔ اب اس سے یہ ہوا کہ بہت بڑی عوام جو کہ ایک ہی پارٹی تھی یونینسٹ بڑی نظر آ رہی تھی، تو عوام اس کا حصہ تھی، وہ چاہتے تھے مسلم لیگ جوائن کرنا، لیکن ایک خوف تھا کہ ہم یونینسٹ کے اس کو چھوڑ کے جائیں گے۔ جب یہ والا رستہ ملا تو بہت سے لوگ جو تھے وہ یونینسٹ پارٹی کے تھرو مسلم لیگ میں شامل ہو گئے، اینڈ ایون خود سکندر حیات جو تھے وہ بھی مسلم لیگ کے رکن بن گئے۔ تو اس طرح سے مسلم لیگ کو ایک رستہ مل گیا پنجاب کے اندر آنے کا، اور بہت تیزی سے مسلم لیگ نے یہاں مقبولیت حاصل کی۔ مین وائل یہ ہوا کہ جب 1937 کے اندر ان کی وزارتیں قائم ہوئیں تو انہوں نے وہ کام کیا، اب جیسے ایک فلم چلتی ہے اور اس سے پہلے اس کا ایک ٹریلر آ جاتا، چونکہ ہندو راج کی بات کرتے تھے اور لوگوں میجورٹی تھا بھی کہ اگر یہ بن جائے ان کا بھی راج قائم ہو سکتا ہے، تو انہوں نے جو ٹریلر پیش کیا ان 2 سالہ حکومت میں وہ اتنا ہاربل تھا کہ مسلمانوں نے وہی دیکھ کے سوچ لیا کہ ہم اس ہندو راج میں موو نہیں کر سکتے، جس کی بہت چھوٹی چھوٹی مثالیں تھیں۔ مسلمانوں کو بچوں کو مجبور کیا جاتا تھا کہ گاندھی کی مورتی پوجا سے اسکول کا دن سٹارٹ کریں، مندر کو جو تھا وہ مدرسہ بنا دیا جاتا تھا، ترنگے جھنڈے ساری پارٹیز کے لہرا دیے گئے، جو تھا ان کا وہ بندے ماترم وہ فورس کیا جاتا تھا کہ آپ یہ پڑھیں، پھر زبی گاؤں پہ بڑی شدید پابندی۔ سو یہ وہ مظالم تھے جن سے مسلمان یقیناً بہت خوف زدہ ہوئے۔ 1939 میں جب فرسٹ ورلڈ وار شروع ہوئی تو جتنے بھی کانگریسی وزیر تھے انہوں نے ان کے کلیش ہوئے جنگ میں شرکت کے اوپر انگریز حکومت سے، تو انہوں نے ساری اپنی وزارتوں سے استعفے دے دیے۔ جب انہوں نے استعفے دیے تو وہ واقعی مسلمانوں کے لیے ایک نجات کا باعث بنا، اور قائد اعظم کے کہنے پہ 22 دسمبر 1939 کو مسلمانوں نے یوم نجات یعنی ڈے آف ڈیلیورنس منایا۔ اب آپ ٹائم سپین چیک کریں کہ دسمبر کی یہ بات ہے، اس سے پہلے تک کانگریسی وزارتیں چل رہی ہیں، مسلمان کچھ نہیں سوچ سک رہے کہ ہمیں کون سا وے آؤٹ نظر آئے، کہ ہمیں کوئی راہ اچھی نظر آئے۔ 1939 میں جیسے ہی ان کے استعفے ہوئے، دسمبر کی یہ بات ہے، 23 مارچ 3 مہینے کا صرف، لیکن چونکہ وہی بات ہے کہ اندر ہی اندر جذبہ بہت تھا، اور اس 2 سالہ ہندو راج نے اس کو اور ہوا دی، اب ڈائریکشن چاہیے تھی جس میں موو کرنا۔ ایگزیکٹلی۔ تو قائد اعظم نے سر سکندر حیات سے بات کی اور کہا کہ جو آل انڈیا مسلم لیگ کا اینول 27 سیشن ہے، 27واں سالانہ اجلاس، وہ ہم لاہور میں منعقد کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ لاہور آج ہی نہیں صرف سیاسی سرگرمیوں کا ایک گڑھ سمجھا جاتا، اس کی سیاسی اہمیت بڑی پرانی ہے۔ جس طرح سے آپ نے سارا پس منظر دیا، مجھے لگتا ہے کہ میٹرک اور ایف ایس سی وہ ساری جو ہماری پاک اسٹڈی تھی وہ پھر سے ریوائیو ہو گئی ہے۔ اچھا، اب جو یہ 23 مارچ کا ایونٹ تھا تو یہ ایک دن کا ایونٹ نہیں تھا، یہ 2 سے 3 دن کی تحریک چلتی ہوئی آ رہی تھی۔ تو ایک تو اس کے متعلق بتائیں وہ ایونٹ کیسا تھا، قائد اعظم کس طرح سے لیڈ کر رہے تھے اس کو، اور ان کی جو ایک وہاں پہ اسپیچ بھی تھی، پھر مولوی فضل الحق نے قرارداد پیش کی، قرارداد لاہور کا نام دیا گیا، تو اس پر بات کرتے ہیں۔ دین اس پر جو انڈین رسپانس تھا اس پر ہم بعد میں بات کریں گے، لیکن پہلے اب یہ بتائیں کہ یہ جو 3 دن کا ایونٹ تھا یہ کیسا تھا؟ جی بالکل، قائد اعظم نے جب یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ لاہور میں ہی یہ جلسہ ہوگا، تو لاہور کے اندر لوگوں کا جوش و خروش دیکھ کے حکومت بھی خوفزدہ تھی کہ یہاں پہ شاید ایک بہت بڑا جلسہ ہونے والا ہے، دے کوڈ فورسی ان کو نظر آ رہا تھا۔ سو سکندر حیات کے تھرو بہت دفعہ یہ کہلوایا گیا کہ اس وینیو کو بدل دیں۔ قائد اعظم تھے، وہ نہیں مانے، وہ فیصلہ کر چکے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم آپ لاہور سے نکل کے گجرانوالا قصور کہیں چلے جائیں، نہیں ہوا۔
انہوں نے اس ایک دن کا کرایہ بہت زیادہ بڑھا دیا, 8,000 روپیہ شاید ایک دن کا, ایک دن, اور بہت بڑی اماؤنٹ تھی اس وقت پہ. قائد اعظم نے کہا لو اوکے یہ بھی کر لیں گے, یہ پے کریں گے, لیکن جلسہ یہ لاہور میں. اس کے بعد انہوں نے یہ کیا کہ ایک تحریک چل رہی تھی خاکسار تحریک, حکومت نے اس خاکسار تحریک کے اوپر پابندی لگا دی. خاکسار تحریک نے 19 مارچ کو ایک مارچ کر کے نکالنا تھا, لیکن حکومت نے یہ کیا کہ ان کے اوپر گولی چلا دی. اب لاہور کی فضا کو اس حد تک ایسا بنا دیا گیا, خوف و ہراس پھیلا دیا گیا کہ لوگ ڈر جائیں کہ یہاں جلسہ نہ ہو. سکندر حیات مستقل قائد اعظم کو کہہ رہے ہیں تاریخ پوسٹ پون کر دیں, جلسہ پوسٹ پون کر دیں, لیکن ہسٹورینز کہتے ہیں کہ قائد اعظم سے یہ توقع رکھنے والے قائد اعظم کو جانتے نہیں تھے. قائد اعظم نے کہا یہ ایسے ہی ہوگا, اور 20 مارچ کی شام کو ایک اسپیشل ٹرین قائد اعظم کے لیے چلائی گئی, جس میں قائد اعظم اور راستے میں رکتے ہوئے لوگوں کو بٹھاتے ہوئے وہ 21 مارچ کی صبح لاہور پہنچ گئے. لاہور میں ان کے استقبال کا یہ عالم تھا کہ کہا جاتا ہے کہ لاہور تو کیا, گجرانوالہ, قصور, فیصل آباد, شیخوپورہ, ان تمام علاقوں تک پھول ختم ہو گئے تھے. پھول امرتسر تک پھول نہیں ملا قائد اعظم کو نچھاور کرنے کے لیے, اتنے پھول خریدے گئے. قائد اعظم کو ریسیو کیا گیا. قائد اعظم وہاں سے سیدھے ہسپتال گئے. انہوں نے ان زخمیوں کی عیادت کی جو خاکسار تحریک کے, جو لوگ اس گولی چلنے کے نتیجے میں زخمی ہوئے تھے. اس کے بعد شام کو اسی گراؤنڈ میں, جو کہ اس وقت منٹو پارک کے نام سے مشہور تھا, یہاں پہ مسلم لیگ کا جھنڈا, جو کہ 1937 کے لکھنؤ اجلاس میں اپروو کر دیا گیا تھا, وہ جھنڈا لہرانے کی تقریب ہوئی. قائد اعظم کا پلان تھا کہ لاہور شہر کے اندر ایک پورا جلوس نکالا جائے گا. حکومت نے دفعہ 144 لگا دی, جس کے نتیجے میں روکنے کی کوشش کی, جس کے نتیجے میں شہر کا جلوس جو تھا وہ ختم کر, مطلب اس پر پابندی لگ گئی. اور آپ کو جہاں پتہ ہوگا قائد اعظم نے کبھی خلاف قانون کوئی کام نہیں کیا, خود بیرسٹر تھے وہ کبھی بھی, اور وہ یہی وجہ ہے کہ وہ واحد سیاستدان تھے جو کبھی جیل نہیں گئے. کبھی جیل, ورنہ سیاستدان تو فخر سمجھتے ہیں, سمجھ جاتا ہے کہ سیاستدان بننے کی جو ٹریننگ ہے وہ جیل میں ہوتی ہے. قائد اعظم وہ واحد سیاستدان تھے جو کبھی جیل نہیں گئے. تو قائد اعظم نے کہا کہ قانون کے خلاف ورزی نہیں کریں گے, آپ ہم جلسہ کریں گے, جلوس نہیں نکالتے. تو نہیں نکالا گیا. 22 مارچ کو قائد اعظم جب اس جلسہ گاہ میں پہنچے, اس کو ٹینٹوں سے کور کیا گیا تھا سب طرف سے, اور ایک سائڈ جہاں قائد اعظم کی سواری جانی تھی, جو مین رستہ ہے, وہ کھلا تھا. اس وقت کو لگ بھگ 50,000 کے قریب لوگ اس جلسے کے اندر تھے, اور ایک خاص بات یہ تھی کہ اس جلسے کے اوپر ٹکٹ بھی لگائی گئی تھی 2 روپے. ہمارے وائس چانسلر بھی رہے ہیں ڈاکٹر رفیق احمد, تحریک پاکستان کے رکن بھی تھے. وہ اپنے جب تجربات شیئر کرتے تھے, میں نے کہیں سنا تھا, پڑھا بھی, انہوں نے یہ بتایا کہ میں 9ویں جماعت کا طالب علم تھا اور مجھے بہت شوق تھا کہ میں بھی اس جلسے میں جاؤں. تو جب ہم دروازے پہ پہنچے تو آگے ٹکٹ لگی تھی, اور ہمارے پاس تو اسٹوڈنٹ پہ پیسے نہیں ہوتے, 2 روپے اس وقت بھی بہت بڑی اماؤنٹ لگتی تھی. تو انہوں نے کہا میرے پاس پیسے نہیں تھے, تو ہمیں بڑا افسوس ہوا کہ ہم نہیں جا سکیں گے. اسی وقت قائد اعظم کی سواری آئی تو ہم نے زور زور سے پکارا قائد اعظم قائد اعظم, کچھ اسٹوڈنٹ سے مل کے. قائد اعظم نے پوچھا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں, کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا جی, انہوں نے کہا ہمارے پاس ٹکٹ نہیں, کہ پیسے نہیں ہیں. قائد اعظم نے کہا کہ نہ صرف ان کو اندر آنے دیں, جتنے نوجوان آ رہے ہیں ان سے ٹکٹ نہ لیجیے. اور وہ بھی اس جلسہ کے اندر جو تھے وہ آ گئے. سر جی 22 مارچ کا دن, جس پہ قائد اعظم کا مشہور زمانہ جو خطبہ صدارت تھا, وہ قائد اعظم کی شاید طویل ترین تقریروں میں سے سمجھی جاتی ہیں. ظاہر ہے ہم اس ساری کا یہاں پہ احاطہ نہیں کر سکتے وقت کی کمی کے باعث, لیکن اس کے جسٹ جو ہم بیان کر سکتے ہیں, بیسیکلی دیٹ واز این ایبسلیوٹ ڈپکشن آف 2 نیشن تھیوری. قائد اعظم نے کہا تھا کہ اسلام اور ہندو دھرم محض 2 مذاہب نہیں ہیں, یہ 2 مختلف معاشرتی نظام ہیں. ان کا رہن سہن, کھانا پینا, اٹھنا بیٹھنا, ہر چیز ایک دوسرے سے مختلف ہے. یہ نہ ایک دسترخوان پر بیٹھ کے کھاتے ہیں, نہ آپس میں شادی بیاہ کرتے ہیں. ایون سم ٹائمز اکٹھے بیٹھے ہوں اور اٹھ کے جائیں تو سب سے پہلے اپنے ہاتھ دھوتے ہیں. اور ایک کی فتح دوسرے کی شکست تصور کی جاتی ہے, ایک کا ہیرو دوسرے کا دشمن ہوتا ہے. سو اگر آپ یہ کریں کہ ایسی 2 قوموں کو زبردستی ایک آئین کے تحت, ایک نظام کے تحت آپ چلائیں گے, تو اس کا نتیجہ یقیناً تباہی ہے. سو دس واز قائد اعظم's ایڈریس.
اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ کوئی دنیا اوپر ہم بات نہیں کر رہے، ایسا بہت جگہوں پہ ہوا ہے کہ ود ان دا اسٹیٹ ہم علیحدہ ریاستیں جو ہیں وہ قائم کر لیں. سو 22 مارچ کو قائد اعظم کا خطبہ ختم ہوا. 23 مارچ کو مولوی اے کے فضل الحق، جو کہ جن کو شیر بنگال کا ٹائٹل دیا جاتا ہے، وہ تشریف لائے اور انہوں نے آ کے قرارداد پیش کی. قرارداد میں 3 بنیادی باتیں تھیں. نمبر 1، جغرافیکلی ایڈجسنٹ یونٹس، یعنی جغرافیائی طور پہ متصلہ ملے ہوئے جو اکائیاں ہیں، یونٹس ہیں علاقے، ان کو اکٹھا کر کے ریجنز یعنی خطے بنا دیا جائے. ٹھیک ہے. اب اس میں کوئی ایک ریاست نہیں ہے، یہ نہیں کہا کہ ایک پاکستان ہوگا، ریاستیں بھی ہو سکتی ہیں. بس یہ ہے کہ جہاں جغرافیائی طور پہ ملے ہوئے علاقے ہیں انہیں ملا کر ایک مسلم ریاست بنا دی جائے. نمبر 1. نمبر 2، any other proposal except division will not be accepted. تقسیم کے علاوہ کوئی دوسری صورت اب نہیں مانی. آپشن ہے ہی نہیں. نو آپشن. You just have to say yes. اینڈ نمبر 3، اگر تقسیم ہو جاتی ہے تو ہندو اکثریتی علاقوں میں جتنے مسلمان رہتے ہیں، جتنی اقلیتیں ہیں، ان کے حقوق کا سیف گارڈ چاہیے. یہ نہیں ہے کہ اکثریتوں کو تو ہم علیحدہ ملک بنا کے سائڈ پہ لے جائیں اور اقلیتوں کو ان کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیں. نہیں، وہ جو مسلمان وہاں رہتے ہیں ان کے حقوق کی بھی کا تحفظ بھی اتنا ہی درکار ہے. یہ 3 بنیادی باتیں اس قرارداد کے اندر پیش کی گئیں. قرارداد کے اندر پاکستان کا لفظ شامل نہیں تھا، اس لیے اس کو قرارداد لاہور کہا جاتا تھا. لیکن چونکہ یہ مولوی اے کے فضل الحق نے پیش کی تھی، جن کا تعلق بنگال سے تھا، تو اس کی تائید پھر ہر صوبے سے لیڈرز جو تھے انہوں نے کروائی. جیسے سندھ سے سر عبداللہ ہارون نے کی، بلوچستان سے قاضی محمد عیسیٰ نے کی، پنجاب سے مولانا ظفر علی خان نے کی، NWFP چونکہ اس وقت یہی کہلاتا تھا وہاں سے سردار اورنگزیب خان نے کی. خواتین لیڈرز نے اس کے حق میں تقاریر کی، بیگم رانا لیاقت علی خان تھی، انہوں نے کی. تو ان لوگوں نے اس قرارداد کی تائید کر کے یہ ثابت کیا کہ یہ ہم سب کی، ہر صوبے کی مشترکہ قرارداد ہے، کسی ایک طرف سے نہیں ہے. اور ابھی تک اس کا نام قرارداد لاہور ہی ہے. اب ایونٹ یہ کہہ لیجیے، یہ ہوتا ہی ہے کہ اس پر تنقید کی جاتی ہے انڈین پریس کی طرف سے، ہندو پریس کی طرف سے، اور اس کو نام مذاق اڑانے کے لیے اس کو نام لیا جاتا ہے قرارداد پاکستان کا. اینڈ دین اٹ ٹرنس ٹو بی تحریک پاکستان، اور الحمدللہ آج ہم پاکستان میں ہیں. وہ جو ٹائم تھا کہ جب اس کو اڈاپٹ کر لیا مسلم لیڈرز نے کہ جی یہ تحریک پاکستان اور قرارداد پاکستان، جی بالکل، وہ کیسا ٹائم تھا؟ جی وہ ظاہر ہے بہترین. اچھا، جب اگلے دن کا پریس ظاہر اخبارات چھپے، لاہور سے باہر والوں نے تو جان بوجھ کے ان اخبارات نے اس کو اتنی کوریج نہیں دی کہ اس کو پروپیگیٹ نہ کیا جائے. لیکن جو لاہور کے اخبارات تھے، ہندوؤں کا خیال تھا کہ ہم اس کا مذاق اڑائیں گے تو یہ دب جائے گی یا لوگ اس کو ہوا میں اڑا دیں گے. وہ شاید ان کی ہم خیالی رہی یا دیوانے کا خواب سمجھ لیں کہ جب انہوں نے کہا لو جی مسلمانوں نے تو قرارداد پاکستان، کیونکہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ پاکستان لفظ تجویز ہو چکا تھا لیکن ابھی اڈاپٹ نہیں کیا گیا تھا. تو جب یہ بات بار بار اخبارات میں قرارداد پاکستان مسلمانوں نے پاس کر لی، قائد اعظم نے بہت خوش دلی سے کہا کہ جی ہم نے قبول کیا، یہ قرارداد پاکستان. یہ بھی کہا کہ آپ کے منہ میں گھی شکر، یہ پاکستانی ہمیں چاہیے. ایگزیکٹلی. تو یوں مسلمانوں نے اس تحریک کو قبول کیا. اب یہ ہے کہ 1940 سے پہلے کا جو سیناریو ہے نا، اس میں ایفرٹس ہو رہی تھیں، کبھی کسی علاقے میں، کبھی کسی جگہ، کبھی کوئی لیڈر بات کرتے، کبھی کوئی، لیکن ایک اکٹھے طور پہ آپ کو ایک پاتھ وے نہیں مل رہا تھا. آفٹر 1940 اینڈ آفٹر دس انسیڈنٹ، جو کہ قرارداد لاہور ٹرنڈ انٹو قرارداد پاکستان جب منظور ہوئی، تو مسلمانوں کو ایک کلیئر ڈائریکشن مل گئی. اب 1940 میں مسلمانوں کو ڈائریکشن مل چکی ہے، بٹ دین اس کو پھر 7 سال کا ٹائم لگا. تو یہ 7 سال بہت اہم ہوں گے، اس میں بہت سے ایونٹس ہوں گے، بہت سے لوگوں نے کام کیا ہوگا. تو اس پر بات اگر کریں تو یہ بتائیں کہ ان 7 سال میں کون سے ایسے ہیروز تھے جنہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا اور کام کیا، اور پھر الٹیمیٹلی 47 میں یہ اعلان اس وقت کے مسلمانوں نے سنا ہوگا کہ آپ پاکستان میں ہیں. ایگزیکٹلی. اس کے بعد جی چونکہ وہ بہت ایونٹفل ڈیکیڈ تھا، آپ کو پتہ ہے اس وقت ہو رہی تھی سیکنڈ ورلڈ وار، اسٹارٹ ہو چکی تھی،
اور جاپان بڑی تیزی سے موو کرتا ہوا بر صغیر تک پہنچ رہا تھا، ہندوستان تک. کئی دفعہ درمیان میں یہ خیال ہو گیا کہ شاید ہمارے نیکسٹ رولر جو ہیں وہ جاپنیز ہیں. جی تو لیکن ظاہر ہے کہ اور اس وقت خود حکومت برطانیہ بھی بڑی پریشان کن سچویشن میں آ گئی، اور 1942 سے آنورڈز انہوں نے بڑی کوشش کی. انہوں نے ایک اپنا مشن بھیجا سر اسٹیفرڈ کرپس کی راہی میں کہ ان سے بات چیت کرو، ان کو ہم ڈومینین اسٹیٹس دے دیتے ہیں، ہم انہیں رائٹس اور دے دیتے ہیں. تو لیکن وہ ایسے تھے کہ، اور ہندو تو بہت اوپر چڑھے ہوئے تھے، وہ کہتے تھے جی ہمیں بس پاور ٹرانسفر کرتے ہیں اور آپ چلے جائیں، جس کے لیے انہوں نے ایک موومنٹ بھی چلا دی جس کا نام تھا کوئٹ انڈیا موومنٹ، یعنی ہندوستان چھوڑ دو تحریک، کہ بس جاؤ اب تمہارا کام ختم، باندھی آ رہے ہیں یہ جا رہے ہیں ایسے ہی. تو ظاہر ہے کہ انگریز ایسے تو نہیں ہندوستان چھوڑ دو موومنٹ کے اوپر انہوں نے بیک کہہ دینا تھا. مسلمانوں نے اس کا ایک سٹیپ اگلا کر دیا. انہوں نے کہا یہ تو کہتے ہیں ہندوستان چھوڑ دو، ہم کہتے ہیں تقسیم کرو اور جاؤ. جانے میں جاؤ ضرور، پہلے تقسیم کرو اور پھر جاؤ. لیکن ظاہر ہے کہ یہ موومنٹ چلتی نہیں، کرپس مشن ناکام ہو گیا، نہیں چل سکا. پھر اس کے بعد گاندھی نے اپنے طور پہ بڑی موومنٹس چلائیں جس میں اس نے یہ کوشش کی کہ قائد اعظم اکیلے، کیونکہ انہوں نے ایک پروپیگنڈا کیا ہوا تھا کہ قائد اعظم بڑے اسٹبن، بات نہیں مانتے، ضدی ہیں، یہ ہندو بار بار یہ پروپیگنڈا کرتا تھا. سو گاندھی نے بڑی کوشش کی کہ 1944 میں قائد اعظم سے کسی طرح یہ منوا لے، اور بہت ایبسرڈ مطالبے ان کے سامنے رکھے. یہ بڑی مشہور ہیں ہسٹری کی کتابوں میں، گاندھی جینا ٹاکس کے نام سے. تو ان میں انہوں نے کہا کہ بس 2 مطالبے آپ چھوڑ دیں، ایک جداگانہ انتخاب اور ایک مطالبہ پاکستان. تو اللہ کے بندوں پیچھے رہ گیا، اسی لیے تو ہم اتنا تو اور ہماری فائٹ کس لیے. تو بہرحال ظاہر ہے قائد اعظم نے نہیں ماننا تھا اور نہیں مانے، جس کے بعد یہ پروپیگنڈا ہوا. لیکن قائد اعظم نے اس وقت بھی لیاقت علی، چونکہ قائد اعظم ان کی تمام چالوں سے واقف تھے، جتنی گفتگو جو اس سیشنز میں ہوتی تھی لیاقت علی خان واز نوٹ کریں ایگزیکٹلی. ان کو یہ انسٹرکشنز دی گئی تھی کہ یہ ساری چیزیں نوٹ کرنی ہیں، جو کہ بعد میں پریس میں آئیں، اور یوں قائد اعظم کا یہ والا جو امیج تھا وہ ختم ہوا، اور خود گاندھی ایکسپوز ہوا کہ جی یہ انہوں نے کس طرح سے یہ والی موو چلی. پھر 1945 میں دوبارہ شملہ کانفرنس کال کی گئی، جس میں وائس رائے تھے لارڈ ویول. انہوں نے ایک پلان دیا کہ جی کس طرح ہم آپ کو نیا دیتے ہیں، ہم ایک گورنر جنرل کی کونسل بنائیں گے، پھر صوبوں میں بنائیں گے، آپ اپنے نمائندے بھیجیں. انہوں نے ہندوؤں نے بھی بھیجے، قائد اعظم نے بھیجے. اب ہندوؤں کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ جو مسلمان اپنے 5 نمائندے بھیجتے ہیں، 4 ان کے مسلم لیگ کے رکن ہوں گے، 5ویں جو ہیں وہ آپ ابوالکلام آزاد کو بھیج دیں، کیونکہ وہ متحدہ سوچ کے حامل تھے، متحدہ ہندوستان کے. قائد اعظم نے کہا نو، سارے 5 مسلم لیگی ہوں گے. انہوں نے کہا جی آپ کو مسلمان کہا ہے، لیگی کیوں ہوں گے؟ شاید یہ اس وقت کسی کو یہ بات سمجھ نہیں آئی، اور جب قائد اعظم اس پہ نہیں مانے اور وہ کانفرنس بھی وہی ٹھپ ہو گئی، اور پھر قائد اعظم کو اسٹبن کہا گیا. لیکن بعد کے واقعات نے ثابت کیا کہ اگر لیگی کی بجائے کوئی بھی مسلم کانگریسی آتا تو اس کا مطلب ہے کہ جب انتخابات ہوتے تو مسلمان ووٹر کہتا کہ اس کا مطلب ہے کہ کانگریسی مسلمان کو بھی ووٹ دیا جا سکتا تھا. بالکل. وہ دور اندیش تھے اور بہت دور اندیش تھے، تو اس لیے وہ بھی نہیں. اور پھر قائد اعظم نے انتخابات کا مطالبہ کر دیا، اور 37 کے بعد جو 45-46 میں انتخابات ہوئے، انہوں نے اس بات کا ثبوت دیا کہ مسلم لیگ کتنی پاپولر ہو چکی ہے. اس میں جو مرکزی نشستیں مسلم لیگ کے لیے تھیں، وہ مسلم لیگ نے 30 کی 30 جیت لیں، اور سارے صوبوں میں بھی مسلمانوں کی واضح کامیابی جو تھی وہ نظر آئی. اور یوں ثابت ہو گیا کہ مسلم لیگ واحد جماعت ہے مسلمانوں کی، اور مسلم لیگ کا واحد مطالبہ ہی قیام پاکستان ہے. کیونکہ قائد اعظم نے اٹ واز اے بگ چیلنج، اینڈ میرا خیال ہے صرف قائد اعظم جیسا لیڈر ہی اتنا بڑا چیلنج ایکسیپٹ بھی کر سکتا ہے اور اناؤنس بھی کر سکتا ہے. انہوں نے کہا تھا یہ میرا مینیفیسٹو ہے کہ اگر ہم یہ انتخابات، مسلم لیگ انتخابات نہیں جیتتی تو مطالبہ پاکستان ختم کر دوں. تو اللہ تعالیٰ نے اتنی ریمارکیبل فتح اس میں دی کہ الٹیمیٹلی لیڈ ٹو پاکستان. میڈم 23 مارچ میں جہاں ہم نے بات کی قائد اعظم کی اسپیچ کی اور پھر جو قرارداد پیش کی گئی، اگر میں اس کی ایسنس دیکھوں تو ہم نے کچھ وعدے کیے تھے کہ اب ایک پاتھ مل گیا ہے، الٹیمیٹلی مسلمانوں کو ایک الگ ریاست کی طرف جانا ہے. سو 23 مارچ کے جو تقاضے ہیں وہ اگر ہم آج کے سینیریو میں دیکھیں، اب آج 75 ایئرس ہم لوگ یہاں پہنچ چکے ہیں، اس ملک نے بہت کچھ دیکھا ہے اس ٹائم میں، اچھا برا بھی، اور وہی وش کہ یہ پروگریس کرتا رہے انشاءاللہ تعالیٰ. وہ تقاضے کیا ہیں آج کے ٹائم پہ؟ بالکل. اچھا، ایک تو پہلی بات جو ہے نا وہ ہمارا عام، ہم جب ویسٹ اور یورپین ممالک کو دیکھتے ہیں تو شاید ہمیں وہاں کوئی سسٹمز دور سے بیٹھ کے بڑے اٹریکٹ کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ یار پاکستان نے ہمیں کیا دیا.
یہ بہت عام سا سوال ہے. بالکل ایسا کہا جاتا ہے. یہ یہاں ہمیں کیا ہے, کیا ہے ہمارے لیے. یہ آپ ان سے پوچھیں جو وہاں رہتے ہیں. سسٹم ضرور ہوں گے بہت اچھے, لیکن وہاں وہ سیکنڈ ریٹ, تھرڈ ریٹ سٹیزن ہے. بالکل ایسا, بالکل ایسا. جو آزادی آپ کو اپنے ملک میں ہے, آپ کہیں چلے جائیں, نہیں ہے. آپ کو وہ اپنے شہری کے برابر رتبہ کبھی نہیں دیں گے. سو یہ ایک اتنی بنیادی چیز ہے جس کی ہم قدر اپنے ملک کی نہیں کرتے, جو ہمیں کرنی چاہیے. باقی اچھا برا وقت آپ نے بالکل کہا. میں بینگ ایجوکیشنسٹ, اور چونکہ میں ڈیل کرتی ہوں ایک خاص طور پہ ایک سرٹن ایج گروپ جو اسٹوڈنٹس میرے پاس آتے ہیں, میں کبھی ان سے مایوس نہیں ہوئی اور نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں اچھی بری بات ہم جب خود ہی کہہ رہے ہیں, برائی ضروری ہے اچھے کو ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے. اچھا کیسے پتہ چلے گا جب کہ ہم سب بلیک رہے گا, ایسا ہی ہے. تو اس لیے یہ چیزیں ہمیں سکھانے کے لیے ہوتی ہیں, ہمیں سبق دینے کے لیے ہوتی ہیں. اگر ہم کچھ برا بھی دیکھتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سب کو برا کرتے ہیں. بالکل ہم اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں, اور ہمیں کرنا چاہیے. بنیادی طور پہ ہمارا فرض ہی یہ ہے کہ ہم چیزوں کو ٹھیک کریں. خالی برا کہہ دیا اور بس اس کو برا ہی رہنے دیا, اور برا تو سب کہہ رہے ہیں, سو ہمیں اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی ہے. ایسا نہیں ہے. میں بالکل نہ اپنی نوجوان نسل سے میں بالکل مایوس نہیں ہوں. ہمارے ہی ہے نا, عرفہ کریم بھی ہماری ہی بچی ہے, علی معین نوازش وہ بھی ہمارا ہی بچہ ہے. ہمارے یوتھ یہ جو جن کا نام ابھی آپ نے حسن صدیقی کا ذکر کیا, یہ بھی ہمارا ہی بچہ ہے. ہر ایک ملالا یوسفزئی اینڈ ریسنٹلی لڑکی جو نے ٹاپ کیا ہے ACCA کے اندر پاکستان کو کیا ہے, سو وی ہیڈ اتنی ایگزامپلز ہیں. لیکن ڈومین ڈفرینٹ ہے. آپ کی ڈومین, آپ یور سیلف, آپ بھی تو یہ کام کر رہے ہو. اب آپ کا اگر آپ کا ڈپارٹمنٹ ہی ہے کہ آپ نے اینکر بننا ہے, آپ نے پروگرام کرنا ہے, تو آپ نے یہی کرنا ہے. آپ کی یہ جاب ہے, آپ اس کو بہترین کر رہے ہو, یو آر ڈوئنگ ایکسلنٹ. اف آئی ایم این ایجوکیشنسٹ, میں اگر اپنا کام صحیح کر رہی ہوں, اپنے بچوں کو تعلیم دے رہی ہوں, ان کو ڈسپلن سکھا رہی ہوں, تو آئی ایم ڈوئنگ اینڈ دیٹس مور دین انف. آپ کو کچھ ایکسٹرا نہیں کرنا, بٹ اپنی ڈیوٹی سے لائل رہنا ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ جی ہم سارا پاکستان چھوڑ کے تو سڑک پہ کھڑے ہو جائیں گے تبھی ہم پاکستان کے لیے کچھ کریں. ہمارا ہر ڈپارٹمنٹ ہمارے لیے ایک محاذ جنگ ہے. اگر ہم سگنل پہ کھڑے ہیں اور کھڑے ہیں, کوئی بھی نہیں ہمیں دیکھ رہا, ہم کھڑے ہیں, تو ہم اپنی ڈیوٹی صحیح کر رہے ہیں. اور یہی جو ہماری ڈیوٹی ہے, یہی چیزیں. تو ہمیں مایوس نہیں ہونا. ہمارے بچے ہر اپنی اپنی فیلڈ میں بہت بہت کام کر رہے ہیں. ویل فائن. جانے سے پہلے جو یوتھ ہماری دیکھ رہی ہے آپ کو, جو میرے جیسے لوگ ہیں جو آپ کی کلاسز میں بیٹھتے ہیں اور سنتے ہیں آپ کو, اور آج بھی یقیناً سن رہے ہوں گے, ان کے لیے پیغام آپ کیا دینا چاہیں گے؟ جی بالکل. میں پہلے بھی وہی بات کی کہ ہم اگر اپنے فرائض, جو کام بھی ہمیں سونپا گیا ہے, ہم اس کو ایمانداری سے کریں, اپنے ملک کے لیے اس کو خدمت سمجھ کے کریں, تو ہم اپنا بہترین کردار ادا کر رہے ہیں. ہم سے کوئی ایکسٹرا, ہم آپ سے کوئی چیز ڈیمانڈ نہیں کی جا رہی کہ اگر آپ اس فیلڈ میں ہیں تو نہیں, آپ اگر پڑھ رہے ہیں تو آپ نے ٹاپ ہی کرنا ہے تو آپ ٹھیک ہیں. نہیں, آپ یہاں سے اپنے پاس آؤٹ کر کے جو آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے, آپ اچھے سنگر ہیں تو بھی آپ اس ملک کی خدمت کریں گے, آپ اچھے ڈیبیٹر ہیں تو بھی آپ اس ملک کی خدمت کریں گے, آپ اچھے اسپورٹس مین ہیں تو بھی آپ اس ملک کی خدمت کریں گے. تو فیلڈز ڈیفائنڈ ہیں. ہمیں جو کام بھی کرنا ہے نیک نیتی سے, ایمانداری سے اگر کام کیا جائے, تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ جی ہم نے پاکستان کے لیے کچھ نہیں کیا, یا پاکستان جو ہے ہم نے کوئی بڑی خدمت سر انجام نہیں کی. ایسا نہیں ہے. صرف اپنی نیت ٹھیک رکھیں اور اس ملک کے لیے محنت سے کام کرتے رہیں. میرا یہی پیغام ہے. ویل تھینک یو ویری مچ آپ کے ٹائم کے لیے, اور بہت مزہ آیا اس سارے ڈسکشن میں. تھینکس الاٹ. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہاں پہ آنے کی ویل یہ آج ہماری 23 مارچ کی اسپیشل ٹرانسمیشن تھی, جس میں پروفیسر ثروت حسن صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں, اور انہی کے الفاظ کو ادھار لیتے ہوئے میں ان پر یہ کہنا چاہوں گا, جسٹ پرفارم یور جاب, اپنی ڈیوٹی کریں, اینڈ دا ریسٹ ورلڈ از ویٹنگ فار یور سکسیس. پاکستان زندہ باد. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.